بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 5 صحابہ میں ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ غزوہ بدر و احد اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کا شمار بھی ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مالی تعاون کی پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور مدینہ میں تجارت شروع کر دی، جس کی برکت سے آپ کا شمار مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنا مال کا آدھا حصہ خرچ کیا تو کبھی 40,000 دینار خرچ کیے اور کبھی 500 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے۔ آپ نے 30 غلام ایک ہی وقت میں آزاد کیے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں 31 ہجری کو 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ناسمجھ بچے سے عقل مند انسان تک۔ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کسی بھی چیز کو سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے آگ اور پانی، سانپ اور رسی سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے نہ تو اپنا سطر ڈھانکنے کا ہوش رہتا ہے نہ سردی گرمی سے بچنے کا ہوش رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کمزور اور نادان بچے کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں اور اسے عقل و شعور کی دولت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ آگ اور سانپ سے بچنے لگتا ہے، وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے ناسمجھ بچے کو آہستہ آہستہ عقل و سمجھداری کے کمال تک پہنچایا۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ بخاری شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ خود کو برائی سے نہ بچانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کی ساری اتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح گھمائے گا جس طرح گدھا چکی کو گھماتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب کے مارے پوچھیں گے تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو وہ کہے گا میں وہی آدمی ہوں مگر میں تم کو تو بھلائی کا حکم کرتا تھا
مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر میں خود اس سے نہیں رکتا تھا۔ بخاری شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد عمارت وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ شعب الایمان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر لوگ دوزخ میں خوب چلاتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دوزخ سے نکال لے، ہم اب نیک کام کیا کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ فاتر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کوڑ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ایک کوڑ بھی ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، اور اگر تم کو ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے سختی کا برتاؤ نہ کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کرو، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ سورہ نساء۔